السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں آپ کی اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 21۔ عبارت تھوڑی پڑھتے ہیں پھر اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ وقال ابن ابی شریف فی شرح المسائرہ فإن بعض معاصر المولى سعد الدین وهو الشیخ عبد اللطیف الکرمانی قد صدر منه تشنيع بليغ على قوله في شرح العقائد الآية حجة إقناعية والملازمة عادية لا عقلية والمعتبر في البرهان الملازمة العقلية، واستند هذا المعاصر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة كفر أبا هاشم بقدحه في دلالة الآية وذكر عن شارح المسائرتی عبارت جواب المحقق علاء الدین۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج اس عبارت میں صاحب کتاب ابن ابی شریف کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی شریف نے اپنی کتاب شرح المسائرہ میں، مسائرہ یہ شرح ہے، مسائرہ کی شرح جو ہے وہ مسامرہ ہے۔ کیا ہے مسائرہ کی شرح؟ مسامرہ۔ تو اپنی کتاب مسامرہ میں جو کہ مسائرہ کی شرح ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا۔ کیا فرمایا ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے، صاحب کتاب جو آگے عبارت پیش کر رہے ہیں ابن ابی شریف کی، مسامرہ کی جو عبارت پیش کر رہے ہیں، وہ عبارت پیش کرنے کا مقصد جو ہے صاحب کتاب کا، وہ یہ بتانا ہے کہ ماقبل میں یہ بات گزری کہ شیخ عبد اللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین تفتازانی پر رد کیا ہے، تو امام ابن حمام کی پوری تقریر سے شیخ عبد اللطیف کرمانی کی تائید ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شیخ عبد اللطیف کرمانی نے ان کے بہت سارے تلامذہ، علامہ سعد الدین تفتازانی کے بہت سارے تلامذہ جنہوں نے ان کی حمایت کی، ان کی بھی بہت زیادہ تردید کی ہے۔ علامہ سعد الدین کے تلامذہ میں سے ایک تلمیذ علامہ محقق بخاری علاء الدین حنفی، انہوں نے علامہ سعد الدین تفتازانی کی حمایت کی تھی۔ تو اب یہاں پر مسامرہ کی جو عبارت ہے، یعنی مسائرہ کی شرح کی جو عبارت ہے، وہ عبارت اسی پر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ماقبل میں بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا، تو اب شرح مسائرہ کی وہی عبارت پیش کر دے رہے ہیں جس عبارت سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی پر شیخ عبد اللطیف کرمانی نے یہ تردید اور اتنی طعن و تشنیع کی ہے اور اتنی سختی سے پیش آئے ہیں۔ وہ عبارت ہی پیش کر دے رہے ہیں جس عبارت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جس کے حوالے سے اوپر یہ بات کہہ کر گزر چکے تھے۔ تو اب گویا کہ اپنے ماقبل میں جو ضمن دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی، جب انہوں نے کہا شیخ عبد اللطیف کرمانی نے رد کیا ہے، تو گویا کہ رد کرنے کا شیخ عبد اللطیف کرمانی کی طرف سے طعن و تشنیع کا ایک دعویٰ ہو گیا نا۔ تو گویا کہ دلیل کے طور پر یہ مسامرہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے شرح مسائرہ میں اس طریقے سے بھی عبارت موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، وجہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، ایک اور وجہ یہ ہے جس وجہ سے یہ عبارت لے کر آئے ہیں، وہ یہ کہ ماقبل میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کے شاگرد جنہوں نے حمایت کی، جیسے کہ علامہ محقق بخاری علاء الدین حنفی، ان لوگوں کا بھی رد کیا گیا، انہوں نے حمایت کی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کی۔ حمایت کیسے کی؟ حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد اللطیف کرمانی نے جب علامہ سعد الدین تفتازانی پر طعن و تشنیع کی، تو علامہ سعد الدین تفتازانی کے شاگرد یعنی علاء الدین
بخاری حنفی نے ان کی تردید کا جواب دیا علامہ سعد الدین تفتازانی کی جانب سے. تو جواب دیا ہے، تو آنے والی عبارت اس لیے بھی صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے انہوں نے جواب کیا دیا، پھر ان کے جواب پر کیسے طعن و تشنیع کی گئی، کیسے تردید کی گئی. ان باتوں کو صاحب کتاب آگے مسائرہ کی شرح کے عبارت کو پیش کر کے یہ ساری باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. تو آنے والی عبارت کا ماقبل سے ربط سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی چلیے شروع کرتے ہیں. وقال ابن ابی شریف فی شرح المسائرہ، ابن ابی شریف نے مسائرہ کی شرح یعنی مسامرہ میں کہا. کیا کہا؟ اب یہ ان کی عبارت ہے. فإن بعض معاصر المولا سعد الدین، مسامرہ کی عبارت میں ہے کہ مولا سعد الدین تفتازانی کا کوئی معاصر، ان کے معاصرین میں سے، ان کے ہمعصروں میں سے کوئی شخص، اب وہ کون ہے کوئی شخص، اس کا بیان آگے ہے. وہ الشیخ عبداللطیف الکرمانی، ان کے معاصرین میں سے ایک معاصر یعنی شیخ عبداللطیف کرمانی. قد صدر منہ تشیع بلیغ علی قولہ فی شرح العقائد، شیخ عبداللطیف کرمانی کی جانب سے علامہ سعد الدین تفتازانی کے شرح العقائد کے اس قول پر بڑی طعن و تشنیع بلیغ صادر ہوئی، یعنی انہوں نے بڑی طعن و تشنیع کی ہے شیخ عبداللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین تفتازانی کے شرح العقائد کے اس قول پر. شرح العقائد میں کیا کہا علامہ سعد الدین تفتازانی نے؟ انہوں نے کہا الآیۃ حجۃ اقناعیہ والملازمۃ عادیہ لا عقلیہ والبرہان والمعتبر فی البرہان الملازمۃ العقلیہ. یہ شرح عقائد کی عبارت ہے. شرح عقائد میں اس طرح سے علامہ سعد الدین تفتازانی نے کہا، جیسے بچوں آپ نے پچھلے سال یہ بات پڑھی بھی تھی. تو یہ عبارت شرح عقائد میں انہوں نے لکھی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی. تو اس عبارت سے چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اپنی عبارت کی بنا پر، عبارت النص کی بنا پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ حجت اقناعیہ ہے، اور اس میں ملازمہ جو ہے وہ بطریق عادت ہے، ملازمہ عادیہ ہے، عقلیہ نہیں ہے. اور برہان قطعی کے لیے ملازمہ عقلیہ چاہیے، برہان قطعی کے لیے ملازمہ عادیہ کافی نہیں ہوتا ہے. تو ملازمہ کو عادیہ کہا، حجت کو اقناعیہ کہہ دیا، ظنیہ کہہ دیا. تو اس بنا پر شیخ عبداللطیف کرمانی نے بڑی تشنیع کی ان کے اوپر، بہت زیادہ تشنیع کی. اور تشنیع کرنے کی وجہ کیا رہی؟ تو انہوں نے علامہ شیخ عبداللطیف کرمانی نے بھی ایک سہارا لیا صاحب تبصرہ کا. کہ صاحب تبصرہ کا معاملہ یہ ہے کہ صاحب تبصرہ نے ابو ہاشم نامی شخص کی تکفیر کر دی. کس بات پر؟ کہ ابو ہاشم نے اسی آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کی دلالت کرنے میں، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرنے میں انہوں نے جرح کر دی ہے ابو ہاشم نے، کہ یہ آیت کریمہ دلالت پورے طور سے ایسے نہیں کرتی ہے کہ جب بھی تعدد ہوگا تو فساد ہوگا. یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی کی جو بات ہے اسی طرح کی بات ابو ہاشم نے کر دی. تو اس آیت کریمہ کی دلالت میں قدح اور جرح کرنے کی وجہ سے ابو ہاشم کی تکفیر کر دی ہے صاحب تبصرہ نے. تو صاحب تبصرہ نے تکفیر کر دی، شیخ عبداللطیف کرمانی نے دیکھا کہ انہوں نے تکفیر کر دی، تو میں اپنے معاصر سعد الدین تفتازانی جن کی طوطی بولتی ہے، میں ان پہ تشنیع اور طعن و تشنیع نہیں کر سکتا. تو دیکھا کہ جب انہوں نے کی ہے تو میں ان پہ طعن و تشنیع کر دوں. تو ان کا صاحب تبصرہ کا سہارا لے لیا کہ انہوں نے تو تکفیر کر دی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کا سہارا لے کر شیخ عبداللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین تفتازانی پر طعن و تشنیع کر دی، جس کو اپنے صاحب کتاب نے اس عبارت سے پیش کیا. وَاسْتَنَدَ هَذَا الْمُعَاصِرُ
اور اس معاصر نے، حاضر معاصر سے مراد کون ہے؟ شیخ عبداللطیف کرمانی، اور اس معاصر نے سہارا لیا ہے اپنی تشریح میں الا ان صاحب تبصرہ، اس بات کا کہ صاحب تبصرہ نے ابو ہاشم کی تکفیر کر دی بقدحہ فی دلالت الآیہ، کہ اس وجہ سے کہ ابو ہاشم نے اسی آیت کریمہ کی دلالت میں جرح کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس عبارت سے یہ سمجھ میں آیا کہ شیخ عبداللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین تفتازانی کی تردید کی ہے، انہیں برا بھلا کہا، انہیں طعن و تشنیع کی، جیسے کہ صاحب کتاب نے اس سے پہلے کہا تھا۔ تو یہ دلیل ہو گئی نا، صاحب کتاب نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے کچھ، بلکہ مسامرہ کے حوالے سے ماقبل میں یہ بات کہی تھی، اور مسامرہ کی یہاں پر بطور دلیل عبارت پیش کر دی۔ سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اور ماقبل میں ایک بات اور کہی تھی، کیا؟ کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کے شاگرد علامہ محقق بخاری علاء الدین نے علامہ سعد الدین تفتازانی کی حمایت کی ہے، یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی کی جانب سے شیخ عبداللطیف کرمانی کو جواب دیا ہے۔ تو جواب دیا، یہ بھی ماقبل میں یہ بات سمجھ میں آئی، یعنی حمایت کرنے کی بات سمجھ میں آئی، اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی مسائرہ کی شرح میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں وذکر عن شارح المسائرہ، یعنی شارح مسائرہ نے محقق علاء الدین کے جواب کی عبارت بھی ذکر کی ہے اپنی شرح یعنی مسامرہ کے اندر۔ ان کی عبارت، انہوں نے جو جواب دیا اس کی جواب کی عبارت بھی ذکر کی ہے۔ اب کیا ہے آگے، کیا جواب دیا ہے اور پھر ان کی کیا تردید کی گئی ہے بچوں؟ اس کے لیے چاہ تو رہے تھے ہم کہ اور آگے پڑھائیں، لیکن کچھ یہ مجبوری ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے جماعت کا، اس لیے آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔